غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت، عاشق اعلی حضرت، عالم نیت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے کرامات کا الحمدللہ عز و جل ذکر کیا جاتا ہے، دینی آپ کی جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل تاثرات دیتے ہیں اور مدنی بہاریں سناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں اسلامی بھائی رہے اور انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جو قریب سے دیکھا، ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر کی، تو انہوں نے کیا سیکھا، کیا انہیں برکتیں حاصل ہوئیں، ان کے قرب میں رہنے والوں کو کیا برکتیں حاصل ہوئیں، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں وہ اسلامی بھائی اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، واقعات بھی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ عز و جل گفتگو کی جاتی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم تاثرات بھی سنائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کے اور اسلامی بھائیوں کے۔ آئیے سب سے پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، آپ بھی نیتیں فرما لیجئے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ حسب موقع جو نیت بن پڑے اس کی ہم نیت کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم بھی اللہ والوں کا ذکر کریں گے اور ولی کامل کا ذکر کریں گے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہم بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں برکتوں کو حاصل کروں گا۔ اور اس سلسلے میں جب جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف بھی پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا کہ فرمان عالی شان ہے، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انشاءاللہ عز و جل بہت پیاری کرامات ہم سنیں گے، اور آج تو ویسے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت پیاری کرامات آپ کو ہم سنانے والے ہیں۔ کہیں جائیے گا نہیں، مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی، اللہ والوں کا ذکر بھی سنتے رہیں گے اور خوب برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت عالم نیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کو کچھ تاثرات سنائیں، اور ہماری مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل تاثرات بھی ریکارڈ کروائے ہیں، کچھ کرامات بھی جو انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی جو کرامات ان اسلامی بھائیوں نے دیکھی، انہوں نے جو بیان کی، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی قریب ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن ایک بات ہم سن لیتے ہیں، یہ مدنی پھول یاد رکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ کسی بھی ولی کامل کے عقیدت مندوں میں، جو بھی ولی کامل ہوتے ہیں اور پیر صاحب ہوتے ہیں، ولی کامل کے عقیدت مندوں میں مرید، طالب یا اہل محبت ہوتے ہیں، اور یہ تینوں صورتیں یعنی مرید یا طالب ہونا یا محبت کرنا، یہ حصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں۔ اگر کوئی کامل مرید اپنی پیر سے سچی محبت کرتا ہے اور ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان سے برکتیں حاصل کرتا ہے، ظاہر و باطن میں ان کا ادب کرتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل وہ اپنے پیر صاحب سے، ولی کامل سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح طالب، جو طالب ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، اور جو اہل محبت ہوتے ہیں، یعنی مرید بھی نہیں، طالب بھی نہیں ہیں، لیکن محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، وہ بھی الحمدللہ عز و جل فیض حاصل کرتا ہے اور ولی کامل کی برکتیں حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں جو آپ کے سامنے بیان کی کہ طالب ہونا یا محبت کرنا اور مرید ہونا، یہ بھی حصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین اور محبت یہ کامل ہوں تو اس کی برکتیں حیران کن ہوتی ہیں، کہ ہم جو ولی کامل سے محبت کرتے ہیں اور جو ہمیں یقین ہے، جو ہمارا اعتقاد ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو جب ہمارا اعتقاد مضبوط ہوگا، ہمارا یقین کامل ہوگا، ہماری محبت سچی ہوگی، تو اب جو ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی تو یہ برکتیں بھی حیران کن ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں ان ولی کامل کی بہت زیادہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور بہت انشاءاللہ عز و جل فیض بھی حاصل ہوگا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو بھی انشاءاللہ عز و جل ہوتی رہے گی، طریقت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم باتیں سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر، ان کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر عرض کرتا چلوں، کہیں جائیے گا نہیں، اب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کچھ پیکیجز دکھائیں گے اور کچھ کرامات انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے اسلامی بھائی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کیا کرامات بیان کر رہے ہیں اور آپ کو کیا
واقعہ سنا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1996 میں 30 دن مکہ المکرمہ میں میرے علیہ سنت کے سارے، 10 دن مدینہ المنورہ میں رہے، آخری رات ہی ہماری۔ ہم کچھ اسلامی میرے علیہ سنت کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کیا باپا الحمدللہ آپ کی برکتوں سے مکے کی بہاریں بھی رونقیں دیکھی اور مدینے کی بھی بہاریں دیکھی، رونقیں دیکھی۔ آپ کے اشعار میں یہ لکھا کہ دل باغ باغ میرا بارش نے کر دیا ہے، کیسا ہے نکھرا نکھرا سرکار کا مدینہ۔ تو جب بارش مدینہ ہوتی ہے تو سنا ہے مدینے میں بڑا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، بڑی بہار آ جاتی ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی بارش بھی دکھا دے۔ مکہ المکرمہ میں بھی الحمدللہ بارش جھوم جھوم کر ہوئی، مذاب رحمت کے نیچے عاشقان رسول نہائے۔ لیکن جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اس کے باپا آپ تو آتے رہتے ہیں، ہم یا قسمت یا نصیب، پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو امیر علیہ سنت کی عاجزی سبحان اللہ۔ اب ہمارے اب سارے نیک نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ امیر علیہ سنت نے دعا فرمائی، ہم سب نے آمین کہا، اور صبح سما شام بارش مدینہ شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اس میں خوب ماشاءاللہ بارش مدینہ میں نہائے، خوب برکتیں لوٹی، گنبد اور نکھر گیا، درخت اور نکھر گئے، پہاڑوں میں حسن دوبالا ہو گیا۔ تو یوں پورے مدینے کی فضا ماشاءاللہ معطر منور ہو گئی۔ ہم بارش مدینہ میں نہا کر واپس آئے، میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی باپا آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور رحمت کی بارش ہو گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ کیا بھی نہیں جاتا، تو ہر چیز ہم لوگ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، میری دعا سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو میرے علیہ سنت کی دعا کی برکت سے راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور بارش رحمت عطا فرمائی۔ لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں یار آپ میں سے پتہ نہیں کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آمین قبول ہوئی ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی ہے۔ تو ایک سامنے عرض کی باپا ہو سکتا ہے سب نے آمین کہی ہے، کسی کی آمین قبول ہوگی۔ تو جو حیدرآباد کا نبینہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، آپ نے دم کیا تو اللہ نے اس کی آنکھیں روشن کر دی، تو وہ کس کس نے دم کیا تھا؟ تو باپا نے فرمایا بھی بات بڑھا کر نہیں کرنی چاہیے، اصل میں اس کے ڈاکٹر جو تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کمپاؤڈر نسخہ پیک کر کے دے دیتا ہے تو اس کو شفا مل جائے، تو کمال کمپاؤڈر کا نہیں ڈاکٹر کا ہوتا ہے۔ اصل میں ان دنوں میں شہید مسجد کھارا در میں ملاقات کیا کرتا تھا کہ عصر کے بعد ایک نبینہ شخص حاضر ہوا، اس نے کیا کہ میں رات سویا تھا، مجھے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا علاج جو ہے نا وہ الیاس قادری کے پاس ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یوں شہید مسجد کھارا در میں، تو وہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے میرے کان میں یہ بات بتائی، تو اب ان کو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیجا تھا، تو میرے منہ میں جو بھی ہے میں نے پڑھ کر دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب آنکھیں روشن ہو گئی تو سامنے نے کیا کہ باپا بات یہ ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان میں کمپاؤڈر بھی تو آپ ہی نظر آئے نا جن کے بعد غوث پاک نے بھیجا۔ تو میرے سنا یہ سن کر اپنے کمرے میں جا کر آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ اسی طرح میرے علیہ سنت کا جدہ میں بیان تھا، تو وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوگی جدہ میں، اور سارا اجتماع جو ہے وہ بکھر گیا لوگ بارش کی وجہ سے، کیونکہ کھلے میدان میں کھلی جگہ پر محل کے اندر ایک اجتماع رکھا تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، لیکن بارش کی وجہ سے سب لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ بھی کچھ تھوڑا بس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا، بارش بند ہو گئی، اسلامی بھائی نے دوبارہ دعوت دے کر دوبارہ لوگ جمع کیے، کافی لوگوں کا اجتماع ہو گیا۔ ابھی جو ہی میرے علیہ سنت بیٹھے تلاوت نعت ہوئی تو پھر بارش شروع ہو گئی، اب لوگ پھر ہلنے لگے۔ تو باپا نے کہا اللہ تجھے میرے غوث پاک کا واسطہ بارش بند فرما دے۔ باپا نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے غوث پاک کا واسطہ کیوں دیا ہے؟ کہ میرے پیر و مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، تو بارش ہو کے لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے، تو آپ نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں تیری طرف بلانے کے لیے، تو بارش فرماتا ہے، تو اللہ کرم فرما اور مجھے ان کو بیان کرنے ان کو سننے کی سعادت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ اس اجتماع پر بارش نہیں ہو رہی تھی، ارد گرد ساری جگہ پر بارش ہوتی رہی، تو اس لیے میں نے غوث پاک کا واسطہ دیا ہے۔ تو میرے علیہ سنت کا یہ عرض کرنا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ بارش بند ہو گئی، اور الحمدللہ میرے علیہ سنت نے کم و بیش 1 گھنٹے کا بیان فرمایا،
उसमें मीर अहले सुन्नत ने रियाकारी पर बयान फरमाया कि लोग अपने हज बताते हैं, अपने उम्रे बताते हैं, अपनी इबादत, अपनी दीगर औराद व वज़ाइफ का तज़किरा करते, इस मौजू पर मीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। फिर जिक्र हुआ, दुआ हुई, और फिर जब मुलाकात होने लगी, फिर एकदम तेज बारिश हुई, तो फिर वो अंदर कमरे में जाकर मीर अहले सुन्नत ने मुलाकात फरमाई। तो सुबह पता चला कि पूरे जिद्दे में बारिश होती रही रात भर, लेकिन जहां पर मीर अहले सुन्नत का बयान था वहां पर रात भर बारिश नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं उसके अलावा फिर अमीर अहले सुन्नत के उलमा इकराम से मोहब्बत, सुबहान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत बांग्लादेश के, हिंद के, पाकिस्तान के उलमा इकराम की गाहे बगाहे हफ्तावार दावत फरमाते हैं। वहाँ पर फिर मगरिब के बाद इफ्तारी और खाने का इंतज़ाम, फिर इशा की नमाज, और फिर उसके बाद फिर सारी रात सवाल जवाब का सिलसिला रहता था। जामिया अशरफिया के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब इसमें तशरीफ लाए हुए थे। अमीर अहले सुन्नत ने उस दिन एक मसला चल रहा था, उस सिलसिले में उनसे कुछ सवालात किए। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाबात दिए, मुख्तलिफ हवाला जात दिए। लेकिन जब अमीर अहले सुन्नत ने वजाहत फरमाई ना कि फतावा रज़विया में आला हज़रत ने यूं भी तो लिखा है, शामी में यूं भी है, दुर्र मुख्तार में यूं भी है, तो जब मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ सफ़हात के हवाले दिए तो मुफ्ती साहब का मैंने देखा, पास बैठा था, कि मुफ्ती साहब हैरान हो गया। हमें तो कहा गया था कि अमीर अहले सुन्नत आलिम भी नहीं है, किसी मदरसे से पढ़े नहीं है, तो अमीर अहले सुन्नत तो एक एक किताब के उसके माशाअल्लाह सफ़हात का भी अल्हम्दुलिल्लाह हवाला दे रहे हैं। तो मैं मुफ्ती साहब ने कहा जी मैं इस पर तहकीक करके आपको हिंद से भेजूंगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने पूरी किताब उसके अमीर अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किताब लिख कर भेजी। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत की इल्म की तो क्या बात है कि इस्लामी भाई ने नात पढ़ी कि हमारा गवर्नर जनरल मदीने में है। इस तरह पहले एक नात पढ़ी जाती थी। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया गवर्नर जनरल से भी बड़े अफसर होते हैं। तो कहा हाँ जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं, सदर, वजीर आजम, ये सब गवर्नर जनरल से बड़े होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि मेरे आका से बड़ा तो कोई अफसर दुनिया में है ही नहीं, तो मेरे साहब में तो ये नात पढ़ना ठीक नहीं है। इस पर काफ़ी देर रात कलाम होता रहा, चूँकि हमारे मदनी भी कुछ साथ होते थे, उलमा भी होते थे, इस पर काफ़ी अमीर अहले सुन्नत ने कलाम किया। बार का हम लोग आराम के लिए सो गए। सुबह उठे तो अमीर अहले सुन्नत ने काफ़ी अशार पर मुश्तमिल रातों रात नात लिखी कि सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है। मतलब इस कायनात में जो सबसे बड़ा अफसर है ना वो रसूल होता है, तो मेरे आका तो रसूलों को भी अफसर है। तो ये बड़ी मशहूर नात है हमारे मदनी माहौल में। ये सारी जो है नात जो कई अशार पर मुश्तमिल है, अमीर अहले सुन्नत ये रातों रात अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखी। और जिस मौजू पर अमीर अहले सुन्नत को अर्ज करते थे, अमीर अहले सुन्नत उसी वक्त उसी मौजू पर अशार लिख देते थे। बल्कि एक मरतबा तो यकम ज़ुल्हिज्जा थी और काबातुल्लाह को गुस्ल हो रहा था, और गुस्ल काबा के लिए बहुत बड़े बड़े बादशाह आ जाते हैं, दूसरे मुल्कों के बादशाह भी आते हैं, जो खाना काबा का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाकर उसको अरक के गुलाब से और जमजम से गुस्ल देते हैं। और बहुत सारी हजारों की तादाद में फौज आ जाती है जो काबा को घेर लेती है। तो आप दूर दूर और आस्ता आस्ता होता है। जो बरामदे ना वहां से चूंकि बहुत रश था, अमीर अहले सुन्नत यूं एड़ियां उठा उठा कर ना काबा का दरवाजा खुला था वो देख रहे थे। तो मैंने अर्ज किया मेरे बापा की बारगाह में अगर आप इजाजत है मैं आपको अपने कंधों पे ना उठा लूं। तो अमीर अहले सुन्नत मुझे देखकर फरमाया दानियाल मजबूत, यानी मजबूत है, उठा सकता है। बापा माशाल्लाह गुलाब के फूल की तरह हल्के फुल्के हैं। मैंने यूं बापा को अपने कंधों पर बिठाया। बापा के नरम नरम पाँव मेरे हाथ में थे, जैसे रुई के गोले होते हैं। मैं यूं उसको दबा रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ये नरम नरम पाँव को दबाया। अमीर अहले सुन्नत फरमाते अब सही नजर आ रहा है ना। एक सामने नजर की बापा इसी मौके पर ने कलाम हो जाना चाहिए। बापा ने मेरे कंधों पे बैठे बैठे सामने को बोला भी लिखो, मैं लिखवाता हूँ। फिर बापा ने मेरे कंधों पर बैठकर कलाम लिखवाया कि शाद हैं दीवाने आज गुस्ले काबा है, झूमते हैं मस्ताने आज गुस्ले काबा है, गिरदे काबा फिरते हैं झूमते परिंदे हैं, ये भी तो हैं मस्ताने आज गुस्ले काबा है। अब अभी की तरह ना छोटे छोटे परिंदे तो आप काबा के लिए आ जाते हैं। अब मत गिरते काबा फिरते हैं झूमते परिंदे हैं, ये भी तो है मस्ताने आज गुस्ले काबा है। 6-7 अशार लिखे पापा ने, और काफी 20-25 मिनट हो गए। तो गुलामों का ख्याल, सुभान अल्लाह। पापा फरमाते दानियल थक तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पापा दानियल मजबूत। पापा फरमाते माशा अल्लाह। तो पापा नीचे तशरीफ ले आए, इशराको चाश पड़ी। यूं पापा फिल बदी अशार माशाल्लाह फरमाते, ऐसी पापा की जहानत, सुभान अल्लाह।
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ کرامات ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کی آپ نے کرامات سننے کی سعادت حاصل کی، سنی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو الحمدللہ عز وجل بارش رک گئی۔ یہ کرامات سنی، مدینہ شریف میں جو اسلامی بھائی آپ کے ساتھ تھے انہیں کیا کیا برکتیں ملی ہیں اور کیا کیا کرامات انہوں نے دیکھی، وہ بھی الحمدللہ عز وجل آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام شعرانی قدسہ سرہ الربانی فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باندھے رکھے۔ کتنا پیارا ارشاد فرمایا آپ نے، آپ کا کتنا پیارا آپ کا یہ فرمان ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باندھے رکھے اور ہمیشہ تابعداری کرتا رہے اور ہمیشہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امداد کا دروازہ صرف اس کے مرشد ہی کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امداد کا دروازہ صرف اس کے مرشد ہی کو بنایا ہے، یعنی جو کچھ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اور مرشد کو مرید کو جو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اسے جو بھی مقام ملتا ہے، اسے جو بھی نعمت نصیب ہوتی ہے تو اس کے مرشد کی یہ برکتیں ہوتی ہیں، اس کے مرشد کی یہ فیض ہوتا ہے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ کہ اس کا مرشد ایسا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرید پر فیوزات کے پلٹنے کے لیے صرف اسی کو معین کیا ہے اور خاص فرمایا ہے، اور مرید کو کوئی مدد اور فیض مرشد کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچتا، اور مرید کو کوئی مدد اور فیض مرشد کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچتا، یعنی مرید کو جو بھی فائدہ پہنچتا ہے، مرید کو جو بھی فیوزات حاصل ہوتے ہیں، مرید کو جو بھی برکتیں حاصل ملتی ہیں، جو بھی اسے برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ فیض مرشد ہوتا ہے، یہ اس کے پیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے، تو بڑی برکتیں الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتی ہیں۔ اگرچہ تمام دنیا مشائخ اعظام سے بھری ہوئی ہے، مگر یہ قاعدہ اس لیے ہے کہ مرید اپنے مرشد کے علاوہ اور سب سے اپنی توجہ ہٹا دے، کیونکہ اس کی امانت صرف اس کے مرشد کے پاس ہوتی ہے، کسی غیر کے پاس نہیں ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، وہ بھی اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں، اپنا یقین کامل رکھنے کی کوشش کریں، اور وہ اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اپنے کسی اور پیر صاحب کے ولی کامل کے پیر صاحب کے مرید ہیں، وہ بھی اور مزید اپنے پیر صاحب سے محبت کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی فرماتے ہیں، جو باطنی علوم ہے الحمدللہ عز و جل وہ بھی سکھانے کی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کو ہم کچھ اور تاثرات سناتے ہیں، اور کچھ آپ کو اور اسلامی بھائی ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن مبلغین دعوت اسلامی نے تاثرات ریکارڈ کروائے ان کے تاثرات بھی ہیں اور کچھ کرامات وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کیا بیان کر رہے ہیں اور کیا تاثرات دے رہے ہیں۔ ایک بار ہند کے علماء کرام تشریف لائے، باپا نے دعوت کی، گفتگو شروع ہوئی، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، باپا کی عاجزی انکساری دیکھی تو اللہ اکبر، اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو پتہ چلا تھا ہند سے کہ آپ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی کہتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، مجھے مجدد کہا جائے، ہم نے تو آپ کی عاجزی دیکھی، تو وہ مجدد والا واقعہ کیا ہے؟ تو باپا نے فرمایا کہ وہ ایک عرب شریف سے ایک عالم صاحب پاکستان میں آئے تھے، کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے اپنی محبت میں کہہ دیا، جس کی وجہ سے خبروں میں آ گئے، جس کی وجہ سے مشہور ہو گیا، واللہ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو مجدد نہیں کہتا، نہ ہی میرے اندر خصوصیات ہیں، بلکہ میرے علیہ سنت اسلامی کو فرمایا جو میں نے ہند کے جو ہمارے حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب، ان کو جو میں نے مکتوب میل کیا تھا وہ نکال کے لائیں،
وہ قابل ایک ہے جب وہ مکتوب علماء کرام نے پڑھا تو یقین مانے وہ علماء کرام سارے کے سارے اشکوں کے سار ہونے لگے کہ اتنی عاجزی اتنی انکساری. اس میں میرے علیہ سنت نے کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا. ہمارے جو عالم صاحب تھے ہند میں حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب کہ مجھے پتا چلا کہ کچھ اسلامی ہند میں مجھے مجدد کہتے ہیں. میں خدا کی قسم مجدد تو ایک بہت بڑی ولایت ہوتی ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے ولیوں میں شمار کر لے. میں دنیا کا سب سے گناہ گار ترین شخص ہوں. تو میں علامہ صاحب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ خبردار سختی سے منع کرے کوئی بھی اسلامی بھائی, خبردار کسی نے میرے کے نام کے ساتھ مجدد لکھا یا مجھے پکارا تو میری اس سے سخت ناراضگی ہوگی جس اسلامی بھائی نے بھی میرے نام کے ساتھ ایسا لکھا. تو جب انہوں نے وہ دیکھا کہ میرے علیہ سنت اس میں اتنے عاجزی کے الفاظ لکھے تھے کہ میں دنیا کا سب سے گناہ گار ترین شخص ہوں, جیسے میرے علیہ سنت نے اپنے اشعار میں بھی عاجزی کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بدکار کے پاس, ڈیرو اسیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. تو اس میں بھی میرے علیہ سنت نے پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بدکار کے پاس, ڈیرو اسیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس. اپنے آپ کو گناہ گاروں کا سردار کہا ہے. تو وہ علماء کرام اتنے متاثر ہوئے میرے علیہ سنت کی عاجزی سادگی دیکھ کر, بلکہ جب آخری حاضری تھی تو ہمارے لاہور کے ایک مفتی صاحب تھے, وہ کسی ایک وجہ سے کچھ دعوت اسلامی سے ناراض تھے, بلکہ بعض تقریروں میں بھی دعوت اسلامی کی مخالفت کر جاتے تھے. تو وہ جب ان کے میرے علیہ سنت سے ملاقات ہوئی مکہ المکرمہ میں, پھر وہ میرے علیہ سنت کے ساتھ ہی رہائشگاہ پر آ گئے. وہاں پھر نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر مدینہ شریف میں بھی ملاقات ہوئی, وہاں پر بھی تشریف لائے, ملاقات ہوئی. وہاں نعت خوانی جب نعتیں پڑھی, پورا چال مدینہ کا قافلہ اشکبار آنکھوں سے اس نعت خوانی میں رو رہا. تو مفتی صاحب اتنا متاثر ہوئے کہ واقعی اکیلے آنے میں اور مرشد کے آنے میں یہ فرق میں نے دیکھا ہے کہ میرے علیہ سنت کی صحبت سے جو ذوق مدینہ, درد مدینہ. اور پھر جب ہماری آخری حاضری تھی الوداعی حاضری, تو میرے علیہ سنت کی آخری الوداعی حاضری کا بھی انداز بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. کیوں میرے علیہ سنت مسجد نبوی کے سین کے اندر سے گئے اور ریاض الجنہ کے قریب پہنچے تو اسلام بھائی ساتھ تھے. جیسے دیوانہ نہیں ہوتا کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے, تب اسلام بھائی کے ساتھ بولتے ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے. تو پھر روتے وقت کرتے حضرت بلال تشریف نہیں لائے, اذان نہیں ہوئی. میں نہیں ابھی میرے آقا آئیں گے. کبھی ممبر کی طرف دیکھیں, کبھی حجرے کی طرف دیکھے, پھر آنکھوں سے اشکبار, آنکھوں سے آقا نہیں آئے. آقا اتنی دور سے بلایا, اتنی دور سے دیدار بھی نہیں کرا, اشکبار آنکھوں سے. آخری حاضری دیتے ہوئے الٹے قدم واپس نکلے. جو نکلتے چلے جا رہے تھے قافلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. میرے علیہ سنت کا ذوق, آپ کی فراق مدینہ میں اشکباری, آپ کا رونا اس قدر ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا. جو مسجد نبوی سے نکلے تو انہوں نے بہت ساری فوج منگوا لی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور اتفاق سے وہ مفتی صاحب جو لاہور کے تھے وہ بھی تشریف لے آئے. اور میری علیہ سنت کی آخری جب انہوں نے الوداعی حاضری دیکھی, رو رو کر بابا یا رسول اللہ الوداع, یا رسول اللہ الوداع, کا غلام جا رہا ہے, الوداع یا رسول اللہ. یوں قافلے والے بھی اشک باری آنکھوں سے سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں. کوئی سامنے رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑ رہا, کوئی کس حالت میں تھا. میرے علیہ سنت کی اپنی کیفیت بڑی, رو رو کر غیر ہو گئی. مفتی صاحب اسلامی بھائی کو اٹھا کر بس میں سوار کر رہے تھے. انشاءاللہ سرکار پھر کرم فرمائیں گے, انشاءاللہ ضرور آؤ گے تم. پھر میرے علیہ سنت کی دیوانگی دیکھی تھی. الحمدللہ آج تک تقریباً 12-13 سال ہو گئے مفتی صاحب الحمدللہ جہاں بیان فرماتے دعوت اسلام کو میرے علیہ سنت کے ڈنکے بجاتے ہیں الحمدللہ. بہت سارے احباب کو, علماء کو دوری کی وجہ سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہے, کچھ ایسے لوگ غلط فہمی ڈال دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وہ دعوت اسلام کے قریب آتے ہیں, امیر اہل سنت کے قریب آتے ہیں, الحمدللہ عز و جل وہ دیکھ کر ساری ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. تو یوں الحمدللہ انہوں نے امیر اہل سنت کو بھی سوار کیا. اور پھر جب بس جو مدینے سے رخصت ہو رہی تھی تو امیر اہل سنت کا رخصتی کا انداز, کبھی ڈرائیور سے لے کر بس کے پیچھے روتے روتے آتے, الوداع یا رسول اللہ, الوداع یا رسول اللہ, یا نبی تاجدار مدینہ, الوداع.
اشکبار آنکھوں سے کبھی روتے ادھر جاتے تو جس سامی سے پاس سے گزرتے امیر علیہ سنت تو اس کا جیسے کلیجہ پھٹ رہا ہے، پوری بس میں چیخو پکار اشکباری، اور اس طرح ذوق کی کیفیت کہ جو بس واپس جاتی ہے وہ گھومتے گھومتے پھر کمی سے سامنے گنبد خضرا مینار نظر آتا، پھر اشکباری، پھر روتے روتے، پھر جدے میں بھی امیر علیہ سنت بالکل قفل مدینہ لگا لیتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، پھر جہاز میں بھی امیر علیہ سنت کی، بلکہ کئی دن تک امیر علیہ سنت کی کیفیت سرکار کی جدائی میں ایسی رہتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات امیر علیہ سنت کے آپ سن رہے تھے کہ مدینہ شریف جب حاضری ہوئی تو کس طرح جب واپسی کا سلسلہ ہوا تو کیا انداز آپ کا تھا، کس طرح مدینہ کی محبت میں جدائی کی وجہ سے آپ تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زندگی یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ دامت برکاتہ العالیہ کا عاشق رسول ہونا یہ ہر خاص و عام پر اتنا ظاہر و باہر ہے کہ آپ کو عاشق مدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا آپ کو عاشق مدینہ کہتی ہے۔ اور خود امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی آپ عاجزی دیکھیے کہ ولی کامل ہیں، لاکھوں کروڑوں آپ کے مریدین ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں، بطور عاجزی سگے مدینہ کہتے ہیں، اور دنیا آپ کو عاشق مدینہ کہتی ہے، اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ واقعی امیر اہل سنت ہیں، اور مسلک اہل سنت والجماعت پر آپ کا بہت بڑا یہ احسان ہے، اور آپ کی دینی خدمات ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، اور آپ کی یہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اپنی دعوت اسلامی امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی کوششوں سے کم و بیش 95 شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیاری نعمت عطا فرمائی، شیخ طریقت امیر اہل سنت، عالم نیت، عاشق اعلیٰ حضرت، مصنف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا ہمیں دامن کرم عطا فرمایا، آپ کے مریدوں میں ہمیں شامل کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنی عظیم ہستی اور ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا دامن نصیب فرمایا، اور ہم کو ان کے مریدوں میں شامل کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا بھی آپ کو مشورہ ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت، عاشق اعلیٰ حضرت، عالم نیت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے وجود مبارک کو غنیمت جانیں اور بلا تاخیر ان کا مرید ہو جائیں۔ یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ مرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں، اور دونوں جہاں میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر کے ایک ایک فرد، بلکہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اسے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل کر کے مرید بنوا کر قادری رضوی اتاری بنا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے مریدوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کس قدر آپ شفقت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جن دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا حیدرآباد زمزم نگر حیدرآباد میں آپریشن کا سلسلہ تھا، تو اس وقت نیم بے ہوشی میں بھی وہ اپنے مریدوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے سن 1423 ہجری میں بقرعید کے دنوں میں انہوں نے اصال ثواب کے لیے ایک قربانی اپنے غریب مریدوں کی طرف سے اور ایک قربانی اپنے فوت شدہ مریدوں کی طرف سے کی۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اندازہ کیا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کس طرح اپنے مریدوں سے محبت فرماتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھولتے نہیں، اور اپنے فوت شدہ مریدوں کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی، اور غریب جو مریدین ہیں آپ کے، جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وجود مبارک کو غنیمت جانیے، اور جتنا جلدی ہو سکے ان کے مرید بن جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ سماعت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، مایوس نہ ہو، اس کا طریقہ کار بھی عرض کرتا چلوں، مدنی چینل کی پٹی پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا طریقہ کار۔ اگر آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے کسی فرد کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو مرید کروانا چاہتے ہیں، تو ایک نمبر آپ سماعت فرما لیجئے، 0321 26 112 0321 26 26 112 0321 26 26 112 0321 26 26 112۔ تو اس نمبر پر آپ اپنا نام، ولدیت، عمر، گھر کا ایڈریس آپ یہ میسج کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تھوڑی ہی دیر میں رپلائی بھی مل جائے گا، کنفرمیشن کا آپ کو میسج بھی مل جائے گا، اور پوسٹل ایڈریس بھی لازمی میسج میں لکھیے گا، اور بہت جلد ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کو مجلس کی طرف سے مکتوبات بھی روانہ کر دیے جائیں گے، شجرہ شریف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ طریقہ کار بھی دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت، عاشق اعلی حضرت، مصنف فیضان سنت، عالم نیت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مریدوں میں اس طریقہ کار کے مطابق آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم آخر میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے، اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے، اور ان کی ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتی عطا فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام